تمہارے رب کی جانب سے جو رزق ہے کھاؤ پیو. تو میں بولا میاں ہم لوگ آپ پریکٹس کر رہے, مطلب یہ کھانا ہی دبا کے پھر پریکٹس کر رہے, یہ کہے گا جی. تو بولا جنت میں جائیں گے, مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے, جنت میں گئے تو کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولا تو کیا کرتا؟ اپن تو نماز پڑھتے ہیں. صاحب بولا ہاں بہت ڈینجر دکھ رہا تو. کون سی مسجد میں پڑھتا؟ جنت میں کون سی مسجد ہے؟ مکہ مسجد ہے, مدینہ مسجد ہے, قباء مسجد ہے, حصہ. کون سی مسجد ہے جنت میں؟ میرے کو نام بول, میں بھی آتا ہوں تیرے پیچھے. باپ رے باپ پریشان ہوگا. پڑھتا بولے تو مسجد ہونا نا. کون سی مسجد؟ اچھا تو نماز پڑھنے گا تو کون سے مولانا پڑھاتے؟ جمعہ کب ہوتا؟ سورج نکلتا. جنت میں نہ اندھیرا ہے نہ جنت میں دھوپ ہے, جنت کی نرالا پن الگ ہے. خدا کی قسم پوری حدیث کی دنیا میں جنت میں مسجد ہے بول کے کہیں بھی نہیں ہے. خطبہ ہوں گا, ممبر ہوں گا, آسا ہوں گا, مول صاحب یہاں سے کتاب لکھ جائیں گے, خطبہ دیکھ کے پڑھیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے میوے ہے, سیب ہے, آم ہے, سیتافل ہے. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ لکھے آم کا اچار بھی دیں گے کہتے جنت میں. سبحان اللہ. اللہ اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے ہم لوگ یہاں پریکٹس کر رہے ہیں. محرم میں شربت پلاتے, کیوں؟ وہاں پینا ہے. سبحان اللہ. رجب میں کنڈے, کنڈے کیوں؟ کھیر پوری, وہاں کھیر پوری چلنے والی ہے پوری وہاں پہ. عجیب ہے جی, یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں, یہاں بھی کھرچن وہاں تو کھرچن بھی نہیں ہے, بازو میں رہنے والا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, سرکار کا صدقہ ہے, ہماری قسمت. دیکھو بھائی انہیں جیسا سوال دیا میں ویسا جواب دیتا ہوں. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ایسا کہ جواب دے, سوال جیسا بھائی آپ جیسی بولنگ کریں گے میں ویسی بیٹنگ کروں گا. آپ یوکر ڈالیں گے تو میں یوکر کو اس کے سٹائل میں کھیلوں گا, آپ بونس ڈالیں گے تو میں چھکا ماروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بھائی اب آپ مولانا صاحب بونس کو چھکا کہیں کو مارے بڑے تو ڈالا کہیں کو. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلے سمجھنے کے ہیں, غور کرنے والی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا قربان جائیں ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے, اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے طفیل سے ہم کو ایمان والا بنایا. ہم کو اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت سے باندھ کے رکھا. تو ہمارا اور تمام جماعت والوں کا یہی اختلاف ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے اور ہم نبی کی عظمت پہ جان قربان کر دیتے. تو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا, اگر کوئی پڑوسی آپ کو بول دے میاں تمہارے بابا بڑے جاہل ہے, تو آپ کیا کرتے؟ اب بولے آئندہ پلیز مت بولیے گا کہ میں اپنی اصلیت پہ نہ آ جاؤں, ہے نا بھائی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے گا. اجی ہمارے والد گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں, ان سے گناہ بھی ہوتا ہے, نمازیں بھی چھوٹتی ہے, سیاکاری بھی ہوتی ہے, بدکاری بھی ہوتی ہے, اور واقع میں وہ جاہل بھی ہے. جاہل کہتے ہیں جو نہیں پڑھا لکھا ہے, جاہل بھی ہے. جاہل کو جاہل بولے تو ایک غیرت مند بیٹا برداشت نہیں کرتا. اگرچہ کہ روزانہ اس کے ابا کا ٹینشن چلتا گھر میں, 28 سال کا ہوگا, کام کو نہیں جا رہا, صبح اٹھتے کہ بابا اس کو انجیکشن دیتے, تو کام کو نہیں جا رہا, تو کام کو نہیں جا رہا, روزانہ ٹینشن چل رہی. باپ کا بیٹا اپنے باپ سے ٹینشن والی لائف گزار رہا, مگر وہ باپ کے تعلق سے باہر آیا تو خلاف نہیں سنتا. یہ غیرت مند بیٹے کی نشانی ہے. ارے جب گناہگار باپ ہو جس سے بیٹے کا ٹینشن ہو, جس سے گھر میں اختلاف ہو, ویسے باپ کے لیے بیٹا جاہل لفظ نہیں سن سکتا. تو جسے اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن, سبحان اللہ. رحمان نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو, اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے. اللہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سبحان اللہ. اے حبیب ہم نے آپ کو علم سکھانے والا
اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو رحمان پڑھا رہا ہے. تو ذرا سوچو ویسے بے عیب نبی کو اگر کوئی ان پڑھ کہہ دے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کریں گے؟ ذرا بولے بھائی کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کرنے کا نام ہی سنیت ہے. سبحان اللہ. نبی کی بے ادبی کو برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے. لوگ بولے جھنڈے اٹھانے کا نام سنیت ہے. غلط باتیں مت بولو، اہل سنت کو بدنام مت کرو. جھنڈے اٹھانے کا نام سنیت نہیں ہے. فاتحہ دینے کا نام سنیت نہیں ہے. سلام پڑھنے کا نام سنیت نہیں ہے. درگاہ کو جانے کا نام سنیت نہیں ہے. چادر چڑھانے کا نام سنیت نہیں ہے. پھر بولے مول صاحب پھر کرتے نا آپ لوگ یہ سب سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے. سبحان اللہ. سنی ہے اس لیے درگاہ کو جاتے. سنی ہے اس لیے عرس کرتے. سنی ہے اس لیے میلاد کا جلوس نکالتے. مگر اس عمل کا نام سنیت نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، داڑھی چھوڑے سن مسلمان ہے مول صاحب بنا انہیں بازو بیٹھا سو والا کاٹ لیا. ارے باپ رے باپ، مسلمان نہیں ہے. ٹوپی پہننا مسلمانیت ہے مول صاحب. میں بولا ایک صاحب 6 مہینے سے نہیں پہنے، نام عبداللہ ہے. نماز پڑھنا مسلمانیت ہے مول صاحب. میں بولا ایک صاحب جمعے کو پڑھے سو پھر جمعے کچھ پڑھتے، ہفتہ اتوار پیر منگل چارشنبہ مسلمان ہے نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے جی. نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے. روزہ رکھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے. کئی ایسے ہوں گے حافظ بابا نگر میں ایک بھی روزہ ہی نہیں رکھا اب تک. ہوں گے بھائی 2-4 تو مل جاتے ہیں. مرا تو ڈولے میں لٹا کے مسجد کچھ لاتے لے جا کے قبرستان میں چڑھاتے مسلمانوں کے. اور مجھے کیوں بھائی ایک بھی روزہ نہیں رکھا؟ ارے کچھ بھی نہیں رکھا ہوں گا مطلب مسلمان تو ہے. سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھو. اس لیے میں بولا ریکارڈنگ مت کر، بہت نازک بات چھیڑ رہا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسلمانیت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینے کا نام نہیں ہے. پھر بولے من صاحب کرتے نا، مسلمان ہے اس لیے نماز پڑھتے ہیں. مسلمان ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں. مسلمان ہے اس لیے زکات دیتے ہیں. مسلمان ہے اس لیے حج کو جاتے ہیں. اسی طرح دوستو سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہیں. سنی ہے اسی لیے درگاہ کو جاتے ہیں. سنی ہے اس لیے جھنڈا چڑھاتے ہیں. سنی ہے اس لیے کنڈے کرتے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانیت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. نماز الگ چیز ہے، مسلمانیت الگ چیز ہے. روزہ الگ چیز ہے، مسلمانیت الگ چیز ہے. بولے مولانا مسلمانیت کیا ہے؟ تو کہا اللہ کو ایک ماننا، نبی کو بے عیب ماننا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. مسلمانیت ہے. نماز تو راما راؤ صاحب بھی پڑھتے تھے، مسلمان تھے. ہمارے کئی غیر مسلم ایم ایل اے نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان میں روزہ بھی کھلا رہے ہیں، ٹوپی بھی پہن رہا انہیں. مسلمان ہیں نہیں ہے. کیوں؟ نماز تو پڑھا مگر خدا کو ایک نہیں مانا، نبی کو بے عیب نہیں مانا، اس لیے مسلمان نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب جو خدا کو ایک مان لے، نبی کو بے عیب مان لے، نبی کو آخر الزمان مان لے، نبی کو جو تمام نبیوں کی آخری کڑی مان لے، پھر اس کے بعد جو فرشتوں کو نوری مخلوق مان لے، کلام اللہ کو بے عیب مان لے، پھر اس کے بعد تقدیر کو جو مان لے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مان لے، یہ مسلمان ہوتا ہے. یہ مسلمان ہو گیا تو اب نماز فرض ہو رہی ہے، اب روزہ فرض ہو رہا ہے، اب زکات فرض ہو رہی ہے، اب حج فرض ہو رہا ہے، اب داڑھی سنت بن گئی ہے، اب ٹوپی پہننا سنت بن گیا ہے، اب اس کے لیے اسلام کے قوانین نافذ ہو رہے ہیں. پہلے مسلمان ہونا الگ چیز ہے، نماز روزہ زکات حج الگ چیز ہے. اسی طرح ہے بابا نگر کے مسلمانوں، سنو، سنیت الگ چیز ہے. فاتحہ، سلام، درگاہ، زیارت، کنڈے، چالم، 20واں، 40واں، 25واں یہ الگ چیز ہے. آپ مجھے ملزم پھر سنیت بولتے کس کو؟ کان کھول کے سنو.
اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کو بے عیب ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو لامکہ کا مکی خدا کا دیدار کرنے والی ذات ماننے کا نام سنیت ہے۔ تو یہ قوم نبی کے بارے میں لکھی، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی ان پڑھ ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے، کتاب میں لکھ لیتے تو اچھا تھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو نبی کو ان پڑھ سمجھے وہ کیسے ایمان والا ہوا؟ اس لیے میں جماعت والوں کو پورا ہندوستان پھرتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں، میں بولا میاں اگر نبی ان پڑھ ہے، بے شک مول صاحب نبی نہیں پڑھے، مدرسے کو بھی نہیں گئے، ان کے مول صاحب بھی نہیں تھے، انہوں یونیورسٹی کو بھی نہیں گئے، ان پڑھ ہے، تو بولا پھر حولے تو ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ۔ بولے مول صاحب وہ کون ہے؟ میں نہیں معلوم، میں بول میں سمجھاتا ہوں ادھر کون ہے؟ پڑھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ۔ نہیں بھائی، نبی کو ان پڑھ بولتا تو نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا رہے بھائی، ان پڑھ ہے تو چھوڑ دے، ہمارے کو دے دے، تو نیا نبی ڈھونڈ کے لے کے آپ پڑھا لکھا ہونا، ڈگری یافتہ ہونا، ایسا نبی ڈالے ان پڑھ کا کلمہ نہیں کو پڑھتا۔ سعودی عرب سے چھپنے والی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ، سعودی عرب نے یہ ترجمہ کرنا اپنے لیے حماقت سمجھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے مفت میں آنے والوں کو قرآن بانٹتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے قرآن کا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ انہوں نے ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گناہ معاف کیے کب بولتے جی؟ جب گناہ ہے تو معاف کریں گے نا۔ گناہ معاف کیے بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ نبی گناہگار ہے۔ جو نبی کو گناہگار سمجھے انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا میرے بھائی؟ ایک صاحب بولے مول صاحب یہ وظیفہ پڑھو آپ پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ ملا کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وظیفہ پڑھو گناہ معاف ہوتے۔ اوہ بولو میرے بھائی، کلمہ پڑھے تو گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ بے شک، ذرا زور سے بولو نا، کلمہ پڑھے تو گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے۔ اجی نام مصطفیٰ کی یہ تاثیر ہے کہ ان کا نام پڑھ لیے تو گناہ معاف ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال بعد پیدا ہونے والا گنہگار اپنے نبی کا نام پڑھ لیا تو نبی کے نام کے صدقے میں گنہگار کے گناہ معاف ہو جاتے، تو پھر نبی جو ذات اقدس ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں لکھ دیا بھائی ان لوگ ڈینجر، ہم اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ اور میں یہ پوری 500 سال 600 سال پرانے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آج عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے جو کتاب پڑھی وہ کتاب پہ باتیں کر رہا ہوں، ایٹ پریزنٹ آج کی بات ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ تو اہل سنت والجماعت جو دیگر جماعت والوں سے اختلاف کرتی ہے وہ درگاہ کو نہیں جاتے بلکہ ان سے اختلاف نہیں ہے، ان لوگ کا جھنڈا نہیں چڑھاتے بلکہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، ان لوگ عروس نہیں کرتے اس لیے ہمارا، ہم تو بولے تو کرنا بھی نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بولے تو درگاہ کو آنا بھی نہیں، تیرے کو دیکھے تو حضرت جلال میں آ کے کہیں ہم کو نہیں دیکھیں گے، تم لوگ کو آ بھائی، ہمارے کام آئے ہم لوگ کر لیتے، یہ چادرہ پھولا ہم لوگوں کی قسمت کے یہ
کنڈ دکھانا بھی نہیں. یہ تو ہم مقدر میں لکھا کے لائے سو ہے. ہمارا اختلاف اس کے کنڈوں سے، اس کے چادر سے، اس کے پھولوں سے، اس کے جھنڈے سے نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارا اختلاف اس بات پر ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نبی ہمارے طرح ہے، نبی ہمارے طرح. عائشہ تیرے جیسے ہے؟ ماں کہاں سے دکھے؟ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، دو چار آدمی کو نہیں، یہ 5000 نوجوانوں کو، بزرگوں کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں. سنو، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس غریب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ لوگ یہ چیلنج اتنا لائٹ نہ کو سمجھو. یہی بابا نگر کی، یہی اسٹیج کی، یہی کرسی کی تقریر سعودی عرب کے اندر یوں تہلکہ مچا کے رکھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیف الرحمان بورانوں کا اماں یہ کون ہے رے بھائی؟ بابا نگر سے سعودی تک پہنچ گئی آواز. یہ اتنی ڈینجر. سبحان اللہ. رد کرنے گیا، رد کرنے جا کے کیا بولا؟ غوث اعظم مردہ ہے، انہوں کپڑے نہیں پہن سکتے، انہوں کفن نہیں پہن لیتے، انہوں خبر کو نہیں جاتے، انہوں خود نہیں کر لیتے، وہ نہیں کر. ارے ہولے میرا رد کر، ان کے پیچھے کہیں کو گیا. یہاں کی کلپ بتا کے بابا نگر کی پوری ورلڈ وائڈ مشہور ہوئی. میں بولا واہ اچھا کرا تو بنایا سو. لوگوں کو اور سمجھ میں آ گیا. احمد نقشبندی صاحب بولے ان لوگ نبی کے خلاف بولتے، بولے انہیں تو ولیوں کے خلاف بھی بول رہا. میں بولا تیرا بھانڈا تو پھوڑ لیا، کیونکہ یہ نیا ایسی ہے اس کو کیلا مارنے کا تو پلٹ کے لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا غور کرو، غور کرنے والی بات ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری طرح ہے، ہم بھی انسان، لوگ انسان، ہم بھی نماز پڑھتے، انہوں بھی پڑھتے، ہم بھی قرآن پڑھتے، انہوں بھی پڑھتے. تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، حضور کی 63 سالہ حیات اور تمہاری 100 سالہ حیات، جماعت والوں کو بول رہا ہوں، دونوں کو کمپیر کر کے خدا کی قسم صرف 1.1 انچ، صرف 1 پوائنٹ ایسا لا لے جس میں تو اور نبی دونوں برابر ہو جائے. پوری دنیا کو چیلنج ہے میرے بھائی. ایسا عمل لا لے، ایسی حرکت لا لے کہ امتی اور نبی برابر ہو جائے. یہ برابر اتنا اچھا چیلنج ہے. ارے بول صاحب ہائے صاحب کیا ہے؟ دیکھو حضور کو بھی آنکھ تھی، ہمیں کو آنکھ برابر. اللہ واہ. حضور کو داڑھی تھی، ہمیں کو داڑھی ہے برابر. حضور بھی مسواک کرتے تھے، میں بھی مسواک کر رہا ہوں برابر. حضور کو چہرہ تھا، میں کو بھی چہرہ ہے برابر. حضور کے بھی ہاتھ میں 5 انگلیاں تھے، میرے بھی ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر. حضور بھی نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں برابر. تم ایک بولے 70 ہو گئے مول صاحب. آ جاؤ نام لکھاؤ 40 بھی. ارے بولا ہولے انگلی تیرے ہاتھ میں بھی ہے، انگلی نبی کے ہاتھ میں بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری انگلی اٹھ گئی تو پولیس والا گاڑی میں بٹھا رہا رہی انگلی دکھاتا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چیلنج ہے جی، جاتے جاتے وہاں پولیس والے کھڑے، انگلی بتا کے جاؤ تم لوگ، 5000 روپے انعام. صحیح بول رہا ہوں مول صاحب، خدا کی قسم صحیح بول رہا ہوں. ہماری انگلی دکھا دیے تو فتنے کا سبب ہے. اور بابا نگر میں تو میں سنا بہت پہلوان لوگ آ رہے تھے، کسی پہلوان کو انگلی توڑ دیتا. ہماری انگلی کا یہ عالم ہے، انگلی دکھا دے تو جھگڑا ہو جائے، فتنہ ہو جائے، ہماری انگلی انتشار میں مبتلا ہو جائے، ہماری انگلی اختلاف کا پہاڑ بنا دے، ہماری انگلی ہم کو ذلیل و خاک کر دے. ارے ہماری انگلی ہے جو اٹھ جائے تو فتنہ ہے. آمنہ کو لال کو بھی رب نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ میں انگلی ہے، اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث. خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان. پسینہ
تمہاری پیشانی پہ بھی ہے، آمنہ کے لمب کی پیشانی پہ بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا پسینہ نکال کے یوں جانی ماس پہ ڈالے تو نمازی نہیں ہوتی اب وہاں پہ، مکروہ۔ بات سمجھ نہیں؟ ہمارا پسینہ مکروہ ہے، ہمارا تھوک مکروہ ہے، اور اتنا ڈینجر ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ایسا نکال کے کل کس کے تو بھی چھنک کے دیکھو کیا ہوتا معلوم ہوتا۔ آگے تمہاری مرضی، میں نہیں بولتا۔ یہ ہمارا پسینہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ وہ آمنہ کا لال تھا جس کے پسینے کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں خیلولہ فرما رہے ہیں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی، کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں ایسی آواز دے رہی ہو؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ ام سلمہ سنو، میرے گود میں جو میرا بچہ ہے یہ بالکل موت کے منہ میں لیٹا ہوا ہے، اگر یہ انتقال کر جائے گا تو اب میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے، میں اس بچے کو اس لیے لائی ہوں تاکہ میرے آقا نظر کرم کر دے، مرنے والے کو حیات نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ تو خیلولہ فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور کو نیند سے بیدار کرنا حضرت ام سلمہ نے بے ادبی سمجھا۔ ام سلمہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، کھڑی ہو جا، پریشان نہ ہو، کھڑی ہو جا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ام سلمہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں آئی، ایک تابدان کھڑکی کھولتی ہے، اس کے اندر سے ایک شیشی نکالتی ہے، نکال کر بچے کے قریب جاتی ہے، شیشی میں انگلی ڈباتی ہے، بچے کے منہ میں انگلی رکھتی ہے، بچہ وہ انگلی چوستا ہے، وہ انگلی چوستا ہے، وہ انگلی چوستا ہے، جیسے ہی چوسنا تھا موت کے منہ میں لیٹنے والا ماں کی گود سے اترتا اور کھیلنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریشان ہو کر پوچھتی ہے ام سلمہ تم نے کیا آب حیات پلایا ہے، تم نے کون سا شربت پلایا ہے، تم نے کون سی دوا پلائی ہے کہ مرنے والا جینا سیکھ گیا ہے، حیات نصیب ہو گئی ہے، بیمار کو شفا مل گئی ہے، اس پر کرم بالا کرم ہو گیا ہے، تم نے کون سا شربت پلایا؟ تو ام سلمہ کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے خدا کی قسم میں نے نہ تو آب حیات پلایا ہے، نہ تو کوئی شربت پلایا ہے، نہ تو کوئی دوا پلائی ہے، میں نے تو مصطفیٰ کا پسینہ چٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے تو نبی کا پسینہ چٹا دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ مول صاحب، بازو والے مول صاحب بولے نبی ہماری طرح بولا پسینہ چٹا۔ باہر بعد میں کر، کیونکہ مارا زیادہ پڑتے، پہلے گھر میں تو پریکٹس کر۔ کیسے مشورے ہیں بھائی سگٹ میں؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ غلط ہے، صحیح ہے، صحیح مشورے نا بھائی۔ پیارے بزرگ کبھی پریکٹیکل کرنا نا جی۔ ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے موڈ کو دیکھ کے میرا ہی موڈ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مولانا صاحب جلسے میں بیان کرتے کرتے بولے، سنی مولانا تھے، بولے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم دیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، قرآن کیا ہے؟ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے۔ مولانا اس کے اوپر تقریر کرے، چمٹیاں بھی سن رہی تھی، پرندے بھی سن رہے تھے، گھوڑے بھی سن رہے تھے، پوری تفصیل بتا دی آدھے گھنٹے تک۔ اتفاق سے وہ جلسے میں ایک بازو والا بیٹھا تھا۔ بازو والا بولے تو معلوم نا، تم ان کو دیکھ رہے کیا؟ انہوں اللہ والے، میں بازو والے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بازو والا بیٹھا ایسا
انبیاء اکرام پرندوں سے بات کرتے تھے؟ اچھا پرندوں سے بات کرتے تھے؟ رات بڑی مشکل سے گزارا، فجر کی نماز کو اٹھا، فجر پڑھا، بازو والا سیدھے چوک کو پہنچ گیا، انتظار کرنے لگا 8 بجے کا۔ 8 بجے دکان کھلی چوک میں پرندوں کی، طوطا خریدا، خرید کے گھر کو لایا 9 بجے۔ بیگم بولے کیا جی روزانہ مشورہ تھوڑی دیر ہی چھوتا، آج بہت لمبا کر لیے۔ سمجھدار لوگ سمجھ گئے، اتنا لمبا مشورہ جی؟ بولے نہیں بیگم آج مشورہ نہیں، آج پریکٹیکل چل رہا تھا۔ بولے کیا؟ دیکھتے نہیں طوطا لایا ہوں، رسی بن کے ٹنگا دیا فین کو۔ اب طوطے کے سامنے بیٹھ گیا، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے۔ 9 بجے سے شروع کرا، 12 بج گئے۔ بیگم بولے کھانے کو آؤ، کھانے کو آؤ، کھانے کو آ رہی سے نہیں شروع ہو گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں، صبح سے دیوانے پنے کے کام کر رہے ہیں، مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے، مٹو بیٹے میرا نام عبد، کیا کر رہا ہے دیوانہ؟ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ بیچاری سمجھے اب ظہر کو اٹھتے نہ سدھر جاتے ہوں گے، سمجھے اور رکھنا شروع ہوگا۔ وہ طوطا بولتا نہیں، انہیں سناتے جا رہا، بولو بولتے جا رہا، وہ طوطا کہاں بولتا۔ 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، انہیں بولی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو حالات خراب ہے۔ بچہ باہر کھیل رہا تھا، ایسی چھٹیوں کے دن تھے۔ عبداللہ آواز دی ماں، بیٹا بھاگ کیا؟ بیٹے آٹو لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا باہر بھاگا، ارے کہاں کا لاؤں؟ وہ اس نے پوچھا، بول کے پھر اندر آیا، آگے پوچھا امی جان کہاں کا آٹو لاؤں؟ بولے ESI ہاسپٹل کا لا بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاگلوں کا دواخانہ ہے، ESI ہاسپٹل کا لاؤ بیٹا۔ جا کے ESI ہاسپٹل لایا، ابھی نے اٹھا کے بولے چلو جی تم بیٹھو آٹو میں۔ کیا ہوا بیگم کہاں لے جا رہے میرے کو؟ تم بیٹھو جی آٹو میں، بہت ڈرا دے رہے تم آٹو میں بیٹھو۔ کیا ہوا بیگم بولو تو صحیح، نہیں تم پاگل ہو گئے، تم پاگل ہو گئے۔ کیا بیگم؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں طوطے کو پکڑ کے لایا، بول رہے مٹو بیٹے عبد الرحمان، بولو مٹو بیٹے عبد الرحمان۔ کہاں سے بولتا جی انہیں طوطا ہے پرندہ ہے؟ ارے بیگم مسئلہ وہ نہیں ہے جی۔ رات میں وہ درگاہ والے مولانا بولے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا، قرآن پڑھ کے سنا ہے، اور ہماری جماعت کا عقیدہ ہے ہم نبیوں کے برابر ہیں۔ انہوں نبیوں کے بات کرے تو میں کہیں گناہ کر دو، اس لیے میں بھی طوطا لا کے پریکٹس کر رہا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ نبیوں جیسی ہونے کی حرکت کرنا پاگل ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی خدا کے فضل سے بات کرتا ہے، بندہ اپنے اعتبار کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، کہاں سے آئی، کئی کو آئی، کون لائے، کئی کو لائے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ شوشہ لگا نبی ہمارے جیسے، ارے کئی کو بول رہا رہے بھائی، جا جا کے اپنے جیسے بولنے کیا حماقت۔ دیکھو نوجوانوں، تم اتنی دلچسپی سے سن رہے ہو تو سنانا بھی میری طبیعت چاہتی ہے۔ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، یہاں کئی جماعت والے بھی آ گئے۔ مولانا اتنا زبردست بیان کون ہے بھائی؟ آخر یہ بول کے جماعت والے بھی آ گئے، ٹینشن نہ لو تم لوگ، سنو غور سے۔ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائی، ایک بیٹا حافظ بابا نگر کا اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ دنیا میں یہ مقام ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر ہے، پوری قوم اس کو ووٹ ڈال کے اتنے بڑے منصب پہ پہنچائی، اور دینی اعتبار سے اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ جو ہے ہواؤں میں اڑنے لگا، ولایت کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے عہدے اعلیٰ پہ سرفراز ہے، دینی اعتبار سے ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ ویسا شان و عظمت عزت والا بیٹا جس پہ خدا نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہو، خدا جس کے عمل سے راضی ہو گیا ہو، ویسا ہواؤں میں اڑنے والا بیٹا، آپ اس کو جب نیچے اتر کے آیا یا انہیں ہوا میں جب پیچھے جاؤ، جا کے اس کو پوچھو میاں تو اتنی اوپر آ گیا ہوا میں اڑتے اڑتے، اتنا بڑا تیرا مقام ہے، لیکن تیرے گھر میں نیچے تیری ایک گناہگار ماں ہے،
تیری ماں سے کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، کبھی لفظی بھی ہوتی ہے، کبھی منہ سے بد دعا بھی نکل جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے گالی بھی نکل جاتی ہے، کبھی تجھے مار بھی دیتے تھے۔ میاں حق اور ایمان سے بتا، تو اتنے بڑے مرتبے کو آگا، ہواؤں میں اڑ رہا، نیچے اترا تو وزیر اعظم، اوپر آیا تو ہواؤں میں تو۔ اب بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری گناہگار ماں جو زمین پہ ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ ہواؤں میں اڑنے والا یہ جواب دے گا، رے نادان، یہ سوال اس کے کو پیدا ہوا، میں ہوا میں اڑا تو کیا ہوا، آسمان پہ بھی پہنچ جاؤں، خدا کی قسم تب بھی میرا مرتبہ میری ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہواؤں میں اڑنے والا، چاند تک پہنچنے والا، آسمان پہ بیٹھنے والا گنہگار ماں کے برابر نہیں ہوتا، انہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے برابر ہو جاتا کہتے اینٹک پیس ہے انہیں۔ کیا بات ہے میرے بھائی، کس کو حوالہ بنانا چاہ رہے ہیں، کس کے ساتھ یہ سب حرکتیں ہو رہے ہیں، میرے کو آج تک میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ حوالے بھی بن رہے ہیں، صرف ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا ہوں، یہ کلپ تو ضرور بنا تو میں ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کرتا ہوں، ان کا چرچا میں کہاں کر رہا ہوں ان کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا، ڈاکٹر صاحب بولے مولانا قرآن شریف میں جھنڈا نہیں چڑھانا۔ بولا اوہ ڈاکٹر صاحب تم وہاں کے پڑھتے پڑھتے ادھر کا پڑھنا کب سے شروع کرے؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے قرآن شریف میں ہے جھنڈا نہیں چڑھانا۔ میں بولا اب آپ کو ESI ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں کو بولے ڈاکٹر صاحب تم مینٹلی ریٹائرڈ ہے، دیکھو قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں۔ قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں، تو وہ جھنڈا جو نبی کے آنے کے 400 سال کے بعد آیا وہ نہیں چڑھانا۔ 400 سال پہلے آنے والی قرآن میں کہاں سے آ سکتا؟ سبحان اللہ۔ نہیں، قرآن آئی 400 سال پہلے، جھنڈا آیا 400 سال کے بعد، تو پھر 400 سال پہلے آنے والی قرآن میں جھنڈا نہیں چڑھانا، یہ کیسا ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب بولے ارے ایسا بھی ہے، جان دو بھائی، سوری بھائی، حوالہ بنا رہے میرے بھائی، کچھ بھی منہ کو آتا دھن بول کے بول دیتے، کچھ بھی منہ کو آتا بول دیتے، جیسا سمجھ میں آپ بول دیتے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، نپ گئی تو نپ گئی، نہیں نپی تو لائٹ لے لیتے، سوری بھائی سوری بولتے، اور اچھا بولے بھی تو کس کے سامنے بولتے؟ سنو فہرست، پان ڈبے والوں کے سامنے، آٹو والوں کے سامنے، ترکاری والوں کے سامنے، بھنڈی والوں کے سامنے، ٹھیلا بنڈی والوں کے سامنے، رکشے والوں کے سامنے، چائے لانے والے ویٹر کے سامنے، ترکاری والے کے سامنے بول رہے ہیں کیا آپ یہاں کل نہیں آئے تم؟ جی آؤ گلبرگہ شریف گیا تھا، درگاہ کو جاتا، اللہ کا شکر الحمدللہ درگاہ کو جاتا ہوں۔ ارے میاں نہیں جانا، میاں درگاہ کو نہیں جانا، بات درگاہ کو نہیں جانا، شرک بدعت حرام، حدیث شریف میں درگاہ کو نہیں جانا، ایسا؟ اب انہیں شریف رہا تو کیا کرتا، ترکاری والا اپنے پاس آتا، مولانا انہوں ایسا بولے جی درگاہ کو نہیں جانا، کہتے نہیں گولی ڈالے ہوئے، کون بولے؟ ارے وہ عبد الجلیل مولانا، کہاں اس کو ذرا بلا تو صحیح، بلا کے لائے عبد الجلیل کو، کیسی کیفیت رہتی سمجھا رہا، عبد الجلیل کو بلا کے لائے، کیا میاں تم بولے کہ درگاہ کو نہیں جانا حدیث شریف میں؟ بولے جی مولانا، بولا کون سی حدیث میں؟ وہی ذرا بتا، میں پڑھا مولانا، میں نے پڑھا، پھر تیرے کیسا معلوم؟ میرے کو عبد الرحیم بولے مولانا، لیو اچھا جان دو تم مولانا ہے؟ نہیں۔ حافظ صاحب ہے؟ نہیں۔ پھر کیا کرتے عبد الجلیل تم؟ میں آٹو چلاتا ہوں مولانا۔ آٹو والا اتنی کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا حدیث میں درگاہ کو نہیں جانا، حدیث میں درگاہ، ارے اتنا بھیانک کیسا ہوگا رے بھائی تو؟ پھر بولے تمہارا کون؟ بولے عبد الرحیم، بولے بلا عبد الرحیم کو، بلا ہے، اب عبد الرحیم کو آپ پوچھنا آپ مولانا ہے؟ حافظ صاحب ہے؟ جی نہیں۔ آپ بولے
کہتے ہیں نا جی درگاہ کو نہیں جانا حدیث شریف میں بول گئے جی ہاں میں بولا پھر تم حافظ قرآن نہیں ہے عالم دین یہ کیسا بولے جی وہ عبد الغفار صاحب بولے اچھی بات ہے جان تو عبد الغفار کو بلائیں گے مگر تم بولو تم کیا کرتے میں لاری چلاتا ہوں لاری والا آٹو والے کو بولتا آٹو والا ترکاری والے کو بولتا اب آگے سنو لاری والے کو کون بولا لاری والے کو اچھی بات ہے جی لاری والے کو پوچھے عبد الغفار تم کو کون عبد الرحیم صاحب تم کو کون بولے عبد الغفار صاحب بولے میں بولا عبد الغفار کو عبد الغفار صاحب مولانا صاحب نے خیر کیا میاں تم بولے گا حدیث شریف میں درگاہ کو نہیں جا جی ہاں مولانا بولا پڑھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اردو اخبار پڑھنا نہیں آتا میں حدیث پڑھتا ہوں کیا باتیں کر رہے مول صاحب تو پھر کیسا بولے جی تم جی میں عبد الستار صاحب بولے کیا کرتے عبد الغفار تم میں پنچر جوڑتا ہوں صاحب پنچر جوڑنے والا لاری والے کو بولتا لاری والا آٹو والے کو بولتا آٹو والا بھینڈی والے کو بولتا بھینڈی والا جا کے پیاز والے کو بولتا مذاق بنا لیے میرے بھائی دین کا اجی کامن سینس ہے میرے بھائی جب رسول اللہ کے دور میں درگاہ کھینچ نہیں تو درگاہ کو جاؤ نکو جاؤ اوپر بیٹھو نیچے بیٹھو چادر چڑھاؤ پھول چڑھاؤ یہ مسئلے آج کہاں سے نہیں بولو نا میرے بھائی عقل اللہ تعالیٰ دیا تو تھوڑا استعمال کرنا نا میرے بھائی رسول اللہ کے دور میں درگاہ میں اور 10 منٹ کیونکہ نازک بحث چھوڑ دیا نہیں بولوں گا تو پھر لوگ میرے کو جیل میں ڈال دیتے تو تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ سمجھو جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم لوگ درگاہ جاتے کیوں کامن میں مسئلہ مطلب جب قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو جاتے کیوں آؤ کیوں جاتے بتا کے بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ذرا جلدی آتا ہوں تفصیلی بیٹھیں گے درگاہ کیوں جاتے اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کا جسم اقدس تیار کرے کس کا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو سامنے رکھے فرشتوں کو اور جن کو بولے کہ آدم کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سجدہ تعظیمی تھی جیسے ہی حکم ملا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے إِلَّا إِبْلِيسِ سوائے ابلیس کے ابلیس نہیں گیا سجدے میں شیطان نہیں گیا ابا واستكبر وكان من الكافرين جیسے ہی ابلیس نے سجدے کا انکار کیا سجدے میں نہیں کیا رب کہہ رہا ہے اس کے اس تکبر کی وجہ سے ہم نے اسے نافرمانوں کافروں میں سے داخل کر دیا ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو اللہ کا حکم ہوا سارے فرشتے سجدہ کیے ابلیس نہیں کیا ابلیس نہیں کیا تو اب رب کریم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کیا تو ابلیس جواب دینے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو کئی کل تو وہ صاحب ضعیف حدیث آپ پڑھ دیے پورے میں اب تک حدیث سنایا کہ نہیں خالی قرآن ہی سنا رہا ہوں اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں نہیں کیا تو جواب دیا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے میں آگ سے پیدا ہونے والا فضیلت والا ہوں عظمت والا ہوں رتبے والا ہوں شرف والا ہوں پہلے پیدا ہوا ہوں استاذ الملائکہ ہوں مکین جنت ہوں میں اس مٹی والے کو سجدہ نہیں کرتا غرور آ گیا تکبر آ گیا اکڑ گیا غرور اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرا آدم علیہ السلام کا احترام نہیں کرا آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کرا تو رب کریم کو آیا جلال رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ رب کہتا پس نکل جا ہمارے دربار سے ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے کیا کیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ یہ اللہ کے 3 جلالی خطاب تھے۔ پہلا فخرج، ہمارے دربار سے نکل جا، فإنک رجیم، کیونکہ ہم نے تجھے مردود کر دیا، یہ دوسرا جلالی خطاب۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ 3 جلالی خطاب ہوئے۔ جنت سے نکال دیا گیا، مردود کر دیا گیا، لعنتی قیامت تک۔ میں عرض کرنے لگا میرے مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤں، تیری عظمت کے قربان جاؤں۔ مولا ہم لوگ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، بسرے میں کتنے ہم لوگ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ میرے مولا گناہگاروں کی بات آئی تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، سنیے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جو کل رات میں پریکٹیکل گزرنا ہے، لیلۃ البرات۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ ہم گنہگاروں سے کرائے میرے گنہگار بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو، تم کروڑوں گناہ کر چکے ہو، آؤ توبہ کر لو، تمہارا رب تمہارے کروڑوں گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ 100 سال کی زندگی کے گناہ ہے تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ 100 قتل کے گناہ ہے تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تمہارے پاس زنا کا گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو، میرا مولا معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور معافی مانگنے کے لیے کوئی وقت بھی خاص نہیں ہے۔ لیلۃ البرات آئے تو توبہ کر لے، لیلۃ القدر آئے تو توبہ کر لے، جمعہ ملے تو توبہ کر، جمعے کی رات ملے تو توبہ کر، سحری کا وقت مل جائے تو توبہ کر، افطار کا وقت ملے تو توبہ کر، جب موقع ملے توبہ کر لے۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیری مجلس ختم نہیں ہوگی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر شیطان ہمارے کو دروازہ دیے ہیں، مگر شیطان کو کھڑکی بھی نہیں دیے۔ سبحان اللہ، قیامت کی صبح تک لعنت۔ میں بولا مولا قیامت کی صبح تک لعنت، اچھا ذرا غور کرو کیوں لعنت؟ زنا کرا، چوری کرا، گٹکے کھایا، زردے کے پانا کھایا، سیکنڈ شو دیکھا، بیگم کا سونا لے کے جا کے رہن ڈالا، روزانہ صبح شام بچوں سے گٹکے سگریٹا منگا کے بچوں کو خراب کرا، نہیں کرا، مگر ہوا کیا؟ لعنتی ہو گیا۔ صرف 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ لعنتی ہو گیا، بات کیا ہے؟ زنا، چوری، بدکاری، شرارت، شراب نہیں کرا، پھر کیا کرا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا۔ کیا کرا؟ محبوب کے سامنے سجدہ کر کے اس کا ادب بچا لانا تھا، سجدہ نہیں کرا، اکڑ کے کھڑا ہو گیا، محبوب کی بے ادبی کرا تو رب نے کیا کیا؟ اسے دنیا میں بھیج دیا، قیامت تک لعنت کر دیا، جنت کا دروازہ بند کر دیا، اس کو مردود بنا دیا۔ پھر ہم نے پوچھا مولا ہم تو بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو رب کہتا ہے سن بندے، تیرے گناہ کا تعلق مجھ سے ہے، تو میرا گنہگار ہے، تو میرا سزاوار ہے، تو میرا خطاوار ہے، تو نے میری نافرمانی کی ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن یہ گناہگار نہیں ہے، محبوب کا بے ادب ہے۔ اپنے گنہگار کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن محبوب کے بے ادب کو معاف، اس لیے سنیوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، ایک محبوب تھا ادب نہیں کرا تو مردود ہو گیا، ایک محبوب کا ادب نہیں کرا جنت میں تھا باہر پھینک دیا گیا، ایک محبوب کا ادب نہیں کرا مردود کر دیا گیا، قیامت تک لعنتی کر دیا گیا۔
تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ایک محبوب کا ادب نہیں کرا تو مردود ہو گیا. یا تو ہر گلی میں محبوب آرام کر رہا ہے, ہر گلی میں محبوب آرام کر رہا ہے, ہر شہر میں محبوب ہے, ہر خریے میں محبوب ہے, ہر پہاڑ پہ محبوب ہے. کسی پہاڑ پر بابا شرف الدین ہے, کسی پہاڑ پر میر مومن صاحب ہے, کسی پہاڑ پر احمد بادبہ ہے, کسی پہاڑ پر حضرت تاج الدین اولیاء ہے, کسی پہاڑ پر غریب نواز کا آستانہ ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ایک محبوب کا بے ادب تھا تو جنت سے نکال دیا گیا. اگر اپنے کو جنت میں جانا ہے کچھ کرو یا مت کرو, محبوبوں کا ادب ضرور کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خالی نہیں جاتے, تقاضۂ ادب یہ ہے پھول کا ٹوکرا لے کے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خالی نہیں جاتے, محبت دل میں ہے, چادر کا نذرانہ لے کے جاتے. سبحان اللہ سبحان درگاہ اس واسطے جاتے تمہارے دادا بازو والے, تمہارے دادا ہمارے دادا کی عزت نہیں کرے, سمجھے؟ ان کے دادا ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کرے, مردود ہو گئے. اس لیے ہم غوث اعظم کا ادب کرتے ہیں, غریب نواز کا احترام کرتے ہیں, بندہ نواز کی تعظیم کرتے ہیں, تاکہ دنیا میں بھی سرفراز ہو جائے, آخرت میں بھی سرفراز ہو جائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. بز میں ہدایت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا, شہریار حرم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ, فدروا علینا من ثنیات الوداع, وجب شکر علینا مدعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. سبحان لوگا شام لوگا, تیرا پیارا نام لوگا, خبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوگا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. سرکار کے صدقے سے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا خالد محی الدین صاحب قبلہ نے آپ کے اس بابرکت اور پرنور علاقے میں ایک دارالعلوم کا خیام عمل میں لایا ہے, جس کا نام دارالعلوم اہل سنت ہے, جو بالکل آپ کے متصل بازو میں ہے.
تو یہ الحمدللہ مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو اہل سنت کی تعلیم دی جائے، صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا پیغام ان تک پہنچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ان کو نصیب ہو جائے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ غلط فہمی میں ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، بد عقیدہ لوگوں کی صحبتوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ بچے قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، حدیث بعد میں پڑھتے ہیں، کتاب بعد میں پڑھتے ہیں، گستاخ پہلے بنتے ہیں، گستاخ پہلے بنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، غداران اہل بیت، باغیان اہل بیت بننے سے بچائیں، اہل سنت والجماعت کے مدرسوں کی طرف